ایک شخص آیا میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس نے کہا حضور میرے لیے مال کی دعا کریں، برکت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو تیرے پاس ہے اسی پہ راضی ہو جا، تیرے لیے یہی بہتر ہے، نگاہ نبوت سے میرے حضور دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اسے منع فرمایا، سمجھایا، وہ چلا گیا۔ کچھ دن گزرے، پھر آ گیا، کہا حضور میرے لیے مال کی دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا میری زندگی بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے۔ نہیں حضور مجھے مال چاہیے، میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، خیر کے کاموں میں خرچ کروں گا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ جیسے ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں بھائی مال آئے بس مسجد بنا دوں گا۔ بھائی مسجد تم نہیں بنا سکتے، ابھی مال نہیں ہے، اگر ایک سیمنٹ کی بوری دے سکتے ہو تو وہی دے دو، وہ بھی نہیں دے سکتے، نماز پڑھ سکتے ہو تو جا کے مسجد میں نماز ہی پڑھ لو، تمہارا یہی کافی۔ اپنی جان کو مشقت میں کیوں ڈال رہے ہو؟ دین کے نام پہ بھی لوگ مشقت میں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو، پھر چندے چاہیے ان کو۔ تو اس نے کہا حضور میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، مال کی دعا کریں۔ اب یہاں بھی اللہ والوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں وہ اکثریت تو مال کی دعا کے لیے جاتی ہے، بابا جی دعا کریں بس۔ وہ جو اللہ والے جو مزارات پہ بھی جا کے وہاں یہی دعا ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ مجھے مال دے دے، اللہ مجھے مال دے دے، اپنے ولی کے صدقے میں مال دے دے۔ جو ولی ساری زندگی مال سے دور بھاگتا رہا، وہاں جا کے مال کی دعا کرتے ہیں۔ وہاں جا کر مانگنا ہی ہے تو یہ مانگ لو کہ اے اللہ جو رحمتیں تیرے اس ولی پر ہیں اس میں سے کوئی چھینٹا مجھے بھی عطا کر، کوئی ایسی چیز مانگو۔ ہم تو صرف مال مال اور مال، اور اسی کو سمجھتے ہیں سکون ہے۔ کوشش کرنا آپ کا کام ہے، جو نتیجہ آئے قبول کریں اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں۔ آپ راضی ہو جائیں، رب بھی راضی ہو جائے گا، سکون مل جائے گا۔ کوشش ضرور کریں، اپنے مسائل کو حل نکالیں، سیدھا کریں، لیکن راضی رہیں، گلا شکوہ زندگی سے چھوڑ دیں۔ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ چند باتیں اپنا لیں، اللہ سے راضی ہو جائیں، گلا شکوہ چھوڑ دیں، اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں، اور لوگوں میں آسانیاں بانٹنا شروع کر دیں۔ یہی زندگی کے اصول ہیں بھائی، سیدھے سیدھے۔ معاف کرنا سیکھ جائیں۔ تسلیمیات کا پیغام کیا ہے یہاں پہ؟ یہی ہے نا۔ اس سے بچنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ زندگی سے ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں جو آپ کو ان چیزوں میں لگا دیتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے نا کچھ نام رکھے ہوئے تھے اپنے موبائل کے اندر۔ بیگم کا فون آتا تھا نا تو پہلے ہی لکھا ہوا آتا تھا ہوم SHO۔ تو میں نے کہا یار یہ کیا لکھا ہے تم نے؟ کہہ رہا یار یہ بھی تھانے دار کی طرح نا ہر وقت پوچھتی ہے کہاں ہو، کدھر ہو، کیا کر رہے ہو، یہ وہ۔ میں نے اس کا نام ہی رکھ دیا۔ اب جب فون آتا ہے میں پہلے ہی تیار ہو جاتا ہوں کہ یہی باتیں ہوں گی، اس لیے میں پریشان نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے دوست ہیں جن کے نام اس نے رکھ دیے، غیبتی، فلاں، جیلسی۔ کہہ رہا مجھے پتہ یار اس نے غیبت ہی کرنی ہے لوگوں کی، میں تھوڑی بات کرتا ہوں اس سے، اور فون کے آگے اس نے لکھا ہوا ہے اس کے نام کے ساتھ ہی، تاکہ میں پریشان نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو آپ کی انرجی پی جاتے ہیں تو ان سے دور بھاگ جائیں۔ دیکھیے میں ایک بات عرض کروں آپ کو، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ یہ ہے پانی کا گلاس، کپ کیا ہے؟ یہ پانی کا کپ ہے یہ، اور میں کہوں کہ میرے پاس نمک رکھا ہوا ہے اسی مقدار میں، اور اگر میں یہ نمک سارا پانی میں ڈال دوں تو کیا ہوگا؟ یہ پانی کیا ہوگا؟ زہر ہو جائے گا۔ کوئی پیے گا تو اس کا پیٹ فوراً ہی کٹ جائے گا۔ تھوڑا بہت نمک ہو تو برداشت ہوگا، لیکن پورا ہی اگر اس میں نمک ڈال دیا جائے تو یہ کوئی پی سکتا ہے؟ نہیں پی سکتا۔ مجھے ایک بات بتائیے آپ، اب اس کا حل کیا ہے کہ کسی کی زندگی میں اتنا نمک شامل ہو گیا ہے کہ وہ پورا ہی زہر بن گیا ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ کوئی تو حل ہوگا نا اس کا۔ آپ کے ذہن میں ہے کوئی حل؟ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ یہ سارا نمک اگر کسی تالاب میں ڈال دیا جاتا تو کوئی اثر ہوتا؟ نہیں ہوتا، نمک گھل جاتا، پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ پانی زیادہ ہے۔ یہاں پانی کیا ہے؟ کم ہے۔ یعنی مسائل آپ کے پاس ہیں زندگی میں، اور آپ کا اگر ظرف چھوٹا ہے تو آپ زہر بن جائیں گے۔ یا تو اپنا ظرف بڑا کر لیں، اپنے آپ کو تالاب بنا لیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا، میں یہ تو نہیں کر سکتا، اب تو یہی اتنا ہی پانی ہے اور یہ زہر ہو چکا ہے، حضرت صاحب اس کا حل بتائیں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے پھر کہ آپ اس پانی کو لیں اور لے جا کر کسی تالاب میں ڈال دیں۔ کیا ہوگا؟
پانی پانی رہے گا، نمک ختم ہو جائے گا۔ یعنی اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ کسی بڑے ظرف والے کے ساتھ جا کر جڑ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا زہر ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کسی ایسے شخص کی سنگت اختیار کر لیں کہ جس کا ظرف بڑا ہو، جو آپ کو بتائے یہ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا میں لاکھوں لوگ اس مسئلے سے دوچار ہیں، ایک آپ اکیلے نہیں ہیں۔ وہ جو استاد فرماتے تھے نا کہ چھت گر رہی ہو تو بھاگ جاؤ فوراً کہ چھت گر رہی ہے، لیکن آسمان گر رہا ہو تو کھڑے رہو۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو سب کے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ بھائی مہنگائی سب کے ساتھ ہے، حالات سب کے ساتھ ہیں، مسائل سب کے ساتھ ہیں، لیکن جو لوگ اپنے مسائل کا حل نکال لیتے ہیں وہ اس سے نکل جاتے ہیں، اور جو اسی بھنور میں پھنسے رہتے ہیں، صرف شکوے کرتے رہتے ہیں، حل نہیں ڈھونڈتے، وہ وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ یا تو آپ کے پاس حل ہے تو آپ نکالیں، ورنہ کسی ایسی صحبت اور سنگت میں جا کر بیٹھیں جہاں آپ کو اپنا مسئلہ بہت چھوٹا لگے۔ وہ ہمارے ایک مینٹور تھے، میں انہیں اکثر ان سے پوچھتا تھا، عابد بھائی کہ حضرت آپ کی زندگی میں بھی اتنے مسئلے ہیں لیکن آپ ہر وقت مسکراتے ہیں، جب بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، آپ بھی کاروبار کرتے ہیں، آپ کی بھی فیملی ہے، آپ کے ساتھ بھی مسئلے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ جڑے ہیں۔ تو انہوں نے بہت پیارا جواب دیا، فرمانے لگے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں روزانہ لوگوں کے مسئلے سنتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ خلق خدا کے اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، اور جب میں اپنا مسئلہ دیکھتا ہوں تو وہ مجھے بہت چھوٹا نظر آتا ہے۔ وہ کیا شعر ہے کہ اوروں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا، دنیا میں کتنا غم ہے اور میرا غم کتنا کم۔ چھوٹی سی تکلیف ہو گئی، آپ کو بیماری ہو گئی، یار کسی دن ہاسپٹل چلے جائیں، ذرا ایک چکر لگا لیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا، آپ شکر کرتے کرتے واپس آئیں گے۔ اتنے مسائل ہیں، اتنے ایسے لوگ، کسی کو یہاں نلکی لگی ہوئی ہے، کسی کی یہاں لگی ہوئی ہے، کوئی ڈائلسس کروا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ جب اپنے سے بڑے مسائل دیکھیں گے تو آپ شکر ادا کریں گے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو، تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو، تمہارے اندر عاجزی پیدا ہوگی۔ یہ اصول ہیں، زندگی کے سمپل اصول ہیں۔ تو وہ آ کر شخص کہنے لگا حضور میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا، مگر اس نے کہا نہیں جی میرے لیے دعا کیجیے، برکت کی دعا کیجیے۔ میرے حضور نے دعا فرما دی۔ اب سرکار کسی کو دعا دیتے ہیں برکت کی، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ وہ حضور کا دعا دینا تھا کہ اس کے مال میں برکت شروع ہو گئی۔ پہلے حضور نے اس کو سمجھایا بہت، لیکن وہ نہیں سمجھا۔ اب برکت ہوئی، بکریاں اس کے پاس تھیں، بھیڑ بکریاں وہ بڑھنا شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ وہ مدینہ منورہ میں جگہ کم پڑ گئی۔ شہر سے باہر اس نے اپنا ایک فارم ہاؤس بنایا، وہاں شفٹ ہو گیا۔ پہلے 5 نمازیں ادا کرتا تھا، اب جو ہے وہ فجر کی اور عشاء کی نماز اسے ملتی حضور کے پیچھے۔ کچھ ٹائم گزرا تو وہ نمازیں بھی گئیں، صرف جمعہ پڑھنے آتا تھا، مطلب وہ 2 نمازیں بھی، پھر وہ وہیں دور چلا گیا، اور اب ریوڑ بڑھتا گیا۔ اتنے میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، چونکہ ریاست ہے، ایک انتظامی معاملات چلانے، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دو۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام نے فہرست جو مرتب فرمائی، صحابہ نے مرتب کر کے حضور کو بتایا کہ ان کے پاس مال ہے، یہ صاحب نصاب ہیں، حضور نے اپنے عامل بھیجے کہ جاؤ زکوٰۃ جمع کرو ان سے۔ اچھا، اس شخص کے پاس جس کا نام سالبہ تھا، بھیجا گیا، جب عامل ان کے پاس پہنچے تو ساتھ ہی ایک اور صاحب بھی تھے جو قبیلہ بنو سلیم سے تھے، ان کے پاس بھی بھیجا گیا، 2 لوگوں کے پاس بھیجے، 2 عامل تھے۔ جب ان کے پاس آئے اور کہا جی آپ کے پاس اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی دیں، وہ کہنے لگا زکوٰۃ کیسی؟ یہ تو لگتا ہے کہ کوئی ٹیکس ہے، زکوٰۃ کیسی؟ چلو تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم ایک اور جگہ بھی جا رہے ہیں، کہ پہلے وہاں سے ہو کر آ جاؤ، پھر میں سوچتا ہوں۔ جب دوسرے کے پاس گئے تو وہ جو قبیلے کا سردار تھا جس کے پاس مال تھا،
جب اسے اطلاع ملی کہ یہ زکوٰۃ لینے آئے ہیں تو اس نے جو سب سے خوبصورت مال تھا وہ نکال کے پیش کر دیا. تو جو صحابہ گئے انہوں نے کہا اتنا خوبصورت ہیوی مال دینے کی ضرورت نہیں ہے, اونٹ دینا ہی ہے تو کوئی نارمل دے دو. انہوں نے کہا نہیں, اللہ کی راہ میں دینا ہے تو میں اچھی چیز پیش کروں گا. وہ ان سے لے کر جب واپس اس شخص کے پاس آئے تو اس سے کہا جی ہاں جی مال دو. کہنے لگا یہ تو مجھے ٹیکس معلوم ہوتا ہے, کوئی نامہ ہے آپ کے پاس, کوئی لیٹر ہے؟ میں نے کہا ہاں جی ہے. اس نے دیکھا سب کچھ, پھر کہنے لگا نہیں آپ لوگ جائیں, میں خود آ کے بات کروں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. یعنی اس نے حساب لگایا کہ اتنی بکریاں اتنی بھیڑیں ہیں تو میں اگر زکوٰۃ نکالوں گا تو یہ تو بہت زیادہ دینا پڑے گا مجھے. چل پڑا. صحابہ کرام مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو گئے, اس کو چھوڑ دیا وہیں. ابھی وہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے, اتنے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سالبہ کے لیے ہلاکت ہے, ہلاکت. مال نے اسے ہلاک کر دی. جب اسے خبر ملی کہ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی, دوڑا دوڑا آیا کہ حضور یہ مال آپ نے فرمایا, اب حکم خدا نازل ہو چکا تھا, مال قبول نہیں کیا گیا اس کا. ساری زندگی وہ آتا رہا حضور کی حیات میں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا کہ آپ قبول کر لیجئے, تو انہوں نے کہا جب اللہ اور اس کے رسول نے قبول نہیں کیا تو ہم کیوں قبول کریں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس شخص کا انتقال ہو گیا. تو اللہ مال دے تو پھر اس کی راہ میں خرچ بھی کرو. اگر یہ دعا کرتے ہو کہ مال ملے تو مال نصیب ہو تو پھر راہ خدا میں خرچ بھی کرو. دیکھیں شکر گزار بندہ کون ہے؟ استاد فرماتے ہیں کہ جتنا اسے حاصل کر کے خوشی ہو اتنا اس کی راہ میں بانٹ کر خوشی ہو. یہ ہے مقام. ہمیں صرف حاصل کرنے میں ساری دلچسپی ہوتی ہے. تو اگر ایسا نہیں تو جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے, جو ہم کوشش کر سکتے ہیں کریں, لیکن اپنا سکون غارت نہ کریں, اپنا چین برباد نہ کریں. خوشیاں کبھی بھی باہر نہیں ہوتی ہیں, اندر ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.